متى ترانا ونراك متى ترانا. یہ قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں ہم قضیہ شرطیہ کی تحلیل پیش کریں گے، مختلف زاویوں سے اس کے ضمنی نکات بیان کریں گے تاکہ سمجھ میں آئے کہ قضیہ شرطیہ ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تو ایک مثال کے ذریعے کوشش کرتے ہیں اس کو واضح کرنے کی۔ ان کان الشمس ان زال الشمس فالصلاۃ واجبۃ۔ نماز ظہر کے شرائط کے اندر یہ حدیث آئی ہے جس کا ملخص یہ جملہ بنتا ہے، اگر شمس زائل ہو جائے یعنی بالکل اس کا سایہ جہاں تک مشرق سے مغرب کی طرف ڈھلتے ہوئے یا ختم ہو جائے یا جہاں پہنچ کے پھر دوبارہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سورج جو ہے سر کے اوپر پہنچ کے اب دوسری جانب کو ڈھلنے لگا ہے، اس ڈھلنے کو زوال بولتے ہیں۔ سورج ادھر ڈھلے گا، سایہ دوسری جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ فقہ معلومہ میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ان زال الشمس فالصلاۃ واجبۃ۔ زال الشمس مقدم ہے، فالصلاۃ واجبۃ تالی ہے۔ مقدم بھی ایک جملہ ہے جس کو فی نفس ہی دیکھا جائے تو ایک قضیہ حملیہ ہے، تالی بھی ایک فی نفس ہی قضیہ حملیہ ہے، ٹھیک ہے گا جان؟ مقدم کے اندر جو حملیہ ہے وہ کیا ہے؟ شمس کا زائل ہونا۔ تالی کے اندر جو حملیہ ہے نماز کا واجب ہونا، ٹھیک ہے۔ اب توجہ فرمائیے، جو پہلا پوائنٹ دینے لگا ہوں وہ کہتا ہے کہ قضیہ شرطیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تالی ہے نا اس کے اندر محمول کا جو موضوع کی طرف اسناد ہے، تو جو ہے تالی کے اندر محمول کا موضوع کی طرف جو اسناد ہے یہ اسناد مشروط ہے، کس کے ساتھ؟ اس اسناد کے ساتھ مقدم کے اندر جو محمول کا موضوع کی طرف ہے۔ اور مزید آسان بناتے ہیں، وجوب کا اسناد ہے صلاۃ کی طرف، یہ جو اسناد ہے یہ مشروط ہے، کس کے ساتھ؟ اب زوال کا اسناد ہے شمس کے ساتھ، اس اسناد کے ساتھ جو زوال کا شمس کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو تالی مشروط ہوتا ہے مقدم کے ساتھ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تالی ہے جملہ، اس کے اندر ایک محمول ہے جس کا موضوع کی طرف اسناد ہے، وہ اسناد وہ محمول اس موضوع کے لیے، یعنی تالی والا محمول تالی کے موضوع کے لیے ثابت ہوگا۔ اس کے ثابت ہونے کی شرط یہ ہے کہ مقدم کے اندر جو محمول ہے جب یہ اپنے مقدم والے موضوع کے لیے ثابت ہوگا تو واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، تو تالی کے اندر جو اسناد ہے وہ مشروط ہوتا ہے اس اسناد کے ساتھ جو مقدم کے اندر ہوتا ہے۔ شرط سمجھ آ گئی؟ کون سی چیز شرط ہے، کس کے لیے شرط ہے؟ تو اب شرط نہ موضوع کی ہے نہ محمول کی ہے، شرط کس کی ہے؟ اسناد کی ہے۔ کون سا اسناد؟ تالی کا اسناد مشروط ہے مقدم کے اسناد کے ساتھ۔ تالی کے اندر جو محمول اور موضوع ہیں وہ محمول تالی والا محمول تالی والے موضوع کے لیے ثابت ہوگا، لیکن اس کے ثابت ہونے کی شرط یہ ہے کہ مقدم والا محمول مقدم والے موضوع کے لیے ثابت ہو تو،
ان کان الشمس زائلن، اگر شمس زوال پائے تو نماز واجب ہوگی. ٹھیک ہے. ان بالغ الماء قرآن فطاہرون، اگر پانی کور کی مقدار کو پہنچ جائے تو وہ پاک ہے. تو الماء طاہرون، طاہرون کی نسبت ماء کی طرف، یہ ماء طہارت کا اسناد ماء کی طرف مشروط ہے. ماء کی طرف طہارت کا اسناد دینا مشروط ہے. کس کے ساتھ؟ کہ کور کی مقدار ثابت ہو اس پانی کے لیے. تو پانی کا کور کی مقدار کو پہنچنا، پانی موضوع ہے، کور کی مقدار کو پہنچنا محمول ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ جو ہم نے آپ کو قضیہ شرطیہ کی تحلیل دی ہے، یہ تحلیل دی ہے ہم نے آپ کو اس صورت میں کہ جب آپ کا مقدم والا حملیہ بھی موجب ہے اور تالی والا حملیہ بھی موجب ہے. ٹھیک ہے. تو مقدم اور تالی کے اندر جو حملیہ والی نسبت ہے، اس حملیہ والی نسبت کے ایجاب اور سلب کو مد نظر رکھا جائے تو قضیہ شرطیہ کے اندر 4 صورتیں بنتی ہیں. وعلیکم السلام. کس کا ایجاب و سلب مد نظر رکھا جائے؟ جو حملیہ، ایک حملیہ مقدم ہے، ایک حملیہ تالی ہے. ٹھیک ہے. مقدم والے حملیہ کے اندر جو حملیہ والی نسبت ہے اس کا ایجاب و سلب، تالی کے اندر جو حملیہ والی نسبت ہے اس کا ایجاب و سلب. ٹھیک ہے. یہ جو 2 حملیہ ہیں ان کے ایجاب و سلب کو مد نظر رکھا جائے تو قضیہ شرطیہ کے اندر کتنی حالتیں بنتی ہیں؟ 4. اب وہ 4 کیسے بنتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. فرض کرو مقدم ہے تمہارا سالب، تالی ہے تمہارا موجب. ٹھیک ہے. تو اب کیا کہو گے؟ تالی کے اندر جو محمول ہے اس کا تالی والے موضوع کی طرف جو اسناد ہے، یہ اسناد مشروط ہے. کس سے مشروط ہے؟ مقدم کے اندر جو محمول ہے یہ مقدم والے موضوع سے جب سلب کیا جائے تو یہ ثابت ہوگا. تو یہاں ایجاب ہے، وہاں سلب ہے. تو آپ نے تالی کا اسناد مشروط کر دیا ہے مقدم کے اسناد کے ساتھ، مگر یہ اسناد ایجابی ہے جو کہ مشروط ہے مقدم کے اسناد سلبی کے ساتھ. ٹھیک ہے. مثال کیا ہے اس کی؟ ان بالغ الماء قرآن فلا ینجس. فلا ینجس برعکس کر گیا ہوں، مثال برعکس کر گیا ہوں. تو اس کا مطلب ہے پہلے مثال کی روشنی میں یہ سمجھ سکتے ہو. چلو اسی سے اسٹارٹ ہے، جو مثال آ گئی اسی سے شروع کر لیتے ہیں بحث کو. ان بالغ الماء قرآن مقدم موجب ہے سالب ہے؟ موجب ہے. تعلیم آؤ فلا ینجس الماء سالب ہے. ٹھیک ہو گئی بات. عدم نجاست کی نسبت ہے، عدم نجاست کا اسناد ہے کس کی طرف؟ ماء کی طرف. ماء موضوع ہے، عدم النجاست محمول ہے. عدم النجاست یہ جو اسناد سلبی ہے یہ مشروط ہے کس کے ساتھ؟ مقدم کے اندر جو اسناد ایجابی ہے اس کے ساتھ. مقدم کے اندر اسناد ایجابی ہے کیا؟ ان بالغ الماء قرآن، پانی کا کر کی مقدار کو پہنچنا. ٹھیک. ماء موضوع ہے، کر کی مقدار کو پہنچنا اس کا معمول ہے. نسبت ایجابی ہے سلبی ہے؟ ایجابی ہے. اب اس کی الٹ مثال لے آؤ. چلو ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ يَبْلُغُ الْمَاءُ قُرًّا فَيَنْجُسُ. تو اب ادھر جو ہے ہم ینجسو موجب والے ہیں. اگر پانی جو ہے وہ کور کی مقدار کو نہیں پہنچتا ہے، موجب ہے سالب ہے؟ سالب ہے. فَيَنْجُسُ تالی ہے، موجب ہے سالب ہے؟ موجب ہے. تو تالی کے اندر جو اسناد ایجابی ہے وہ مشروط ہے کس کے ساتھ؟ مقدم کے اندر جو اسناد سلبی ہے اس کے ساتھ. پہلی کا الٹ لیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری صورت کیا ہے؟ ادھر بھی موجب ہے ادھر بھی موجب ہے. ٹھیک. ان کان الشمس طالعا فالنہار موجود، فالنہار موجود بھی موجبہ کر دیا ہے.
انکان شمس تالیان یہ بھی حملیہ فی نفس ہی موجبہ ہے. تو تالی کے اندر جو اسناد ایجابی ہے وہ مشروط ہے مقدم کے اسناد ایجابی کے ساتھ. تین ہو گئے. چوتھی صورت لے آؤ. دونوں سال کا لے آؤ. ان لم یبلغ الماء قرآن لم یطہر. پانی کور نہیں ہوگا تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. لم یطہر تالی بھی تمہارا سالب ہے. لم یبلغ الماء قرآن یہ بھی سالب. تو تالی کے اندر جو سلبی اسناد ہے یہ مشروط ہے کس کے ساتھ؟ مقدم کے سلبی اسناد کے ساتھ. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا تو اب ہمارا جو مقدم ہے نا یہ موجب بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی ایجابی اسناد بھی شرط بن سکتی ہے، اس کی سلبی اسناد بھی شرط بن سکتی ہے. واضح ہو گئی نا. کبھی یہ تالی جو مقدم جو ہے اس کے اندر اسناد ایجابی ہوتا ہے تو اس کا ایجابی اسناد شرط بنے گا جیسا کہ ابھی مثالوں میں آپ نے دیکھا. اور بعض صورتوں میں اس کا سلبی اسناد شرط بنتا ہے تالی کے لیے. تو اب مقدم کے اندر تو آپ نے دو صورتیں ملحوظ رکھی ہیں، تو تالی میں آ جاؤ. تو تالی کے کون سے اسناد کے لیے آپ شرط بنا رہے ہو؟ کہتے ہیں تالی کے اندر بھی دونوں صورتیں آ جائیں گی. تالی کے سلبی اسناد کے لیے شرط بن رہا ہے یا اس کے ایجابی اسناد کے لیے شرط بن رہا ہے. تو اب مصنف نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی تالی مشروط ہوتی ہے یا تالی کا ثابت ہونا موقوف ہوتا ہے مقدم کے فرض پر. لفظ فرض کا اشارہ کدھر ہے؟ فرض کا اشارہ ہے اس کی اپنی ایجاب و سلب والی کیفیات کی طرف، یعنی اس کے ایجابی اسناد کے ساتھ مشروط ہے، وہ اس کا ثابت ہونا موقوف ہے اس کے ایجابی اسناد پر یا اس کا ثابت ہونا موقوف ہے اس کے سلبی اسناد پر. یہ ثابت ہونا تب کہہ رہا ہوں جب تالی کو آپ موجبہ رکھو، اور اگر سالبہ کرو تو بھی آپ کی چار صورتیں ہیں. اب چار صورتیں سمجھ آئی ہیں یا نہیں آئی؟ اچھا جب یہ چار صورتیں واضح ہو گئی ہیں کہ بھئی مقدم کے اندر ایجابی اسناد ادھر بھی ایجابی اسناد، مقدم کے اندر سلبی اسناد تالی کے اندر سلبی اسناد، مقدم کے اندر ایجابی اسناد تالی کا سلبی، اور چوتھی صورت برعکس مقدم کے اندر سلبی تالی کے اندر ایجابی. ٹھیک. پتہ کیسے چلے گا یہ شرط موجبہ ہے یا سالبہ ہے؟ اب یہ میں پوائنٹ دینا، یہ دوسرا پوائنٹ شروع ہو گیا جی. اور ابھی تک تحلیل کس کی چل رہی ہے؟ قضیہ شرطیہ کی. ہم نے کہا نا قضیہ شرطیہ سمجھنا چاہتے ہیں تو تحلیل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ سارے پوائنٹ سمجھ میں آ جائیں. تو قضیہ شرطیہ جو ہے کیسے پتہ چلے گا یہ موجب ہے یا سالبہ ہے؟ سوال پیدا ہو گیا نا. تو آپ نے چار صورتیں بنا دی. تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب مقدم بھی موجب ہو سالب بھی موجب ہو تو ہم کہیں شرطیہ موجبہ ہے. مقدم سالب تالی بھی سالب تو ہم کہیں یہ شرطیہ سالب ہے. دو صورتیں مخلوط بھی تو ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کوئی معیار ہے، کوئی کسوٹی ہے، کیسے پہچانیں گے یہ شرطیہ جو ہے یہ موجبہ ہے یا شرطیہ سالب ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ نکتہ سنو، جواب سنو اس کا. وہ کہتا ہے قضیہ شرطیہ کے اندر نسبتیں تین ہوتی ہیں. کتنی نسبتیں ہوتی ہیں خان صاحب؟ تین. نمبر ایک پہلی نسبت وہ ہوتی ہے جو مقدم والے حملیہ کے موضوع و محمول میں ہوتی ہے. نمبر دو تالی والے قضیے کے موضوع و محمول کے اندر ہوتی ہے. یہ دونوں نسبتیں حملی ہوتی ہیں. دو ہو گئیں. تیسری نسبت کہاں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جب اس قضیے کو بطور مقدم دوسرے کو مقدم بطور تالی لے کے جب دونوں کو آپس میں جوڑتے ہو، یہ جو آپ جوڑ رہے ہو نا اس پورے قضیے کو شرط اور اس پورے قضیے کو مشروط بناتے ہو، یہ درمیان میں ان کے جو نسبت ہے نا وہ نسبت شرطیہ ہے، نسبت تعلیقیہ ہے، وہ نسبت توقفیہ ہے. یہ والا قضیہ موقوف ہے اس پر، یہ جو موقوف ہونا ہے یہ نسبت شرطیہ ہے. یہ جو تیسری نسبت ہے نا جو دو قضیوں کے درمیان، پہلے والی دونوں دو مفردین ہیں، دو مفرد کے درمیان، یہ بھی مفردین کے درمیان، یہ نسبت حملی ہے، یہ بھی حملی ہے. اب جو تیسری نسبت ہے وہ بین المفردین نہیں ہے،
وہ بین القضیتین ہے یا بین النسبتین ہے، ٹھیک ہے نا؟ بین القضیتین بھی کہہ سکتے ہو، بین النسبتین بھی، تیسری نسبت جو ہے وہ بین النسبتین، دو نسبتوں کے درمیان، دو قضیوں کے درمیان ہے۔ وہ جو تیسری نسبت ہے نا، جس کا نام آپ نے نسبت تعلیقیہ یا نسبت شرطیہ رکھا ہے، وہ نسبت معیار ہے قضیہ شرطیہ کو موجبہ یا سالبہ کہنے کی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس نسبت کو دیکھا جائے گا۔ شرطیہ ہیں ہمارے پاس دو، ایک ہے شرطیہ لزومیہ جس کو آپ شرطیہ متصلہ کہتے ہو، ایک ہے ہمارے پاس شرطیہ منفصلہ۔ تو آپ اس شرطیہ، اب شرطیہ متصلہ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں قضیوں کے درمیان یعنی مقدم اور تالی کے درمیان اسناد یعنی اتصال کے موجود ہونے کی خبر دے رہا ہے یا انفصال کے موجود ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ تو انفصال کا موجود ہونا، اتصال کا موجود ہونا، مطلب یہ ہے کہ یہ شرطیہ موجبہ ہے۔ اور اگر وہ خبر دے رہا ہے اتصال کے، ان دونوں کے درمیان اتصال نہ ہونے کی، یعنی متکلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس مقدم اور تالی کے درمیان اتصال نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اتصال کا نہ ہونا قضیہ شرطیہ سالبہ ہے، اس نے اتصال کو سالب کیا ہے۔ تو وہاں اتصال کا ہونا، انفصال کا ہونا علامت ہوگی کس کی؟ کہ یہ شرطیہ موجبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اتصال اور انفصال کا نہ ہونا علامت ہے کہ یہ قضیہ سالبہ ہے۔ اب آ جاؤ، ان کان الشمس طالعاً، مقدم موجب ہے تالیہ ہے، کیا ہے سالب ہے؟ ان کان الشمس طالعاً، مقدم کیا ہے؟ موجب۔ لم یکن اللیل موجود، جب شمس طلوع کرے گا لیل موجود نہیں ہوگی، لیل موجود نہ ہو، یہ موجب ہے سالب ہے؟ سالب ہے۔ تو تالی سالب ہے، مقدم موجب ہے۔ اب آؤ، ان دونوں کے درمیان اتصال کے ہونے کی خبر دے رہا ہے، یہ اتصال کے نہ ہونے کی خبر دے رہا ہے، اتصال نہ ہونے کی، یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ شمس کا طلوع ہونا اور لیل کا موجود نہ ہونا، ان دونوں کے درمیان اتصال موجود نہیں ہے، اتصال ہے، اتصال ہے تو پھر شرطیہ موجبہ ہے، باوجود اس کے کہ ہمارا مقدم موجب ہے، تالی سالب ہے، اس کے باوجود ہم نام کیا دے رہے ہیں اس کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ مقدم کا موجب یا تالی کا سالب ہونا، مقدم کی جو ایجاب، مقدم اور تالی کا جو حملی والا ایجاب اور سالب ہے، اس کو شرطیہ کے ایجاب و سالب میں دخل نہیں ہے۔ شرطیہ کا ایجاب و سالب پہچانا جائے گا ان دونوں کے درمیان والی نسبت سے۔ یہاں آپ اتصال کے ہونے کو بیان کر رہے ہو یا اتصال کے نہ ہونے کو۔ اگر شمس طلوع کرے گا تو لیل موجود نہیں ہوگی، لیل کا موجود نہ ہونا مشروط ہے، یعنی اس کا اتصال ہے کس کے ساتھ؟ شمس کے طلوع ہونے کے ساتھ اتصال رکھتا ہے، لیل کا موجود نہ ہونا۔ تو اتصال ہے یا نہیں ہے؟ اتصال ہے، جب اتصال ہے تو پھر یہ اچھا، تو متصل آپ کو موجبہ سمجھ آ گیا نا؟ اچھا، اب مثال، باقی مثال دیتا ہوں تاکہ سلب بھی سمجھ آ جائے۔ کیا اصول القضیہ کیا ہے اس کا سالبے کا یاد ہے؟ اصول القضیہ شرطیہ کا لیسا کلما، لیسا کلما کان الشمس طالعاً فزید نائم، تو جو ہے لیسا کلما، ایسا نہیں ہے کلما کہ جب بھی الشمس طالعۃ، سورج طلوع کرتا ہے، زید نائم، زید سویا ہوا ہوتا ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے کہ شمس کا طلوع ہونا اور زید کا نائم ہونا، ان دونوں کے درمیان اتصال نہیں ہے، لیسا کلما،
ایسا نہیں ہے کہ جب بھی شمس طلوع کرے گا زید سویا ہوگا تو ان دونوں قضیوں کے درمیان اس نے لیسا داخل کر کے اتصال کی نفی کی ہے. ان دونوں کے درمیان اتصال نہیں ہے. لیسا اب سمجھ آئے کہ اتصال. تو اب اگر دیکھا جائے لیسا کلما شمس و تالین، الشمس و تالین بھی موجب ہے، زید نائم بھی موجب ہے، تو مقدم تالی فی نفس ہی موجب ہے، اس کے باوجود ہم نے اس کو سال بکا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہماری نظر جو ہے اس ان دونوں کے درمیان والی نسبت پر ہے. وہ اتصال موجود ہے یا اتصال موجود نہیں ہے. تو آپ نے لیسا داخل کر کے کیا بولا کہ ان دونوں کے درمیان اتصال موجود نہیں ہے. تو یہ شرطیہ کیا ہو جائے گا؟ سالبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات. کل ملا کے اب خلاصہ کرنے لگا ہوں. کل ملا کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قضیہ شرطیہ علماء نحو کی طرف جاؤ تو وہ اس کو انشاء میں درج کرتے ہیں، لیکن آپ منطق میں واپس آؤ تو یہاں علماء منطق اس کو خبر میں درج کرتے ہیں. کیوں علماء منطق اس کو خبر میں درج کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں متکلم تالی کے مقدم کے ساتھ مشروط ہونے کی خبر دے رہا ہوتا ہے. مقدم اور تالی کے درمیان اتصال کے موجود ہونے کی خبر دے رہا ہے، یا تالی اور مقدم کے درمیان اتصال موجود نہ ہونے کی خبر دے رہا ہے. مقدم اور تالی کے درمیان انفصال موجود ہونے کی خبر دے رہا ہے، یا انفصال موجود نہ ہونے کی خبر دے رہا ہے. یہ حقیقت ہے قضیہ شرطیہ کی. تو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے علماء منطق میں اس کو خبر میں داخل کیا ہے. جب خبر میں داخل کیا ہے تو خبر یا تحمل الصدق والکذب ہوتی ہے. لہذا جب جملہ شرطیہ بولا جائے گا تو اس میں دو قضیوں کے درمیان اتصال کے موجود ہونے یا موجود نہ ہونے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے، اتصال موجود ہونے یا موجود نہ ہونے کی جو خبر دی گئی ہے، وہ اتصال کا موجود ہونا یا موجود نہ ہونا یا تحمل الصدق والکذب. تو لہذا اس کی تحقیق کی ضرورت ہے. آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی کہ متکلم نے جو دعویٰ کیا ہے، متکلم نے جو خبر دی ہے کہ اس مقدم اور تالی کے درمیان اتصال موجود ہے، تحقیق کی جائے اتصال ہے اتصال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہر وہ چیز جو یحتمل الصدق والکذب ہے اس کو علماء منطق خبر شمار کرتے ہیں. تو قضیہ شرطیہ کے اندر بھی مقدم اور تالی کے درمیان اتصال کے موجود ہونے یا موجود نہ ہونے کی خبر دی گئی ہوتی ہے. لہذا یہ بھی اس احتمال رکھتا ہے صدق اور کذب کا. لہذا یہ بھی خبر کے دائرے میں آئے گا علماء منطق کی نظر میں. بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ یہ ہے اس پچھلے درس کا تتمہ. اور وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نے جلدی جلدی بیان کیا، لیکن محسوس یہ ہوا تھا کہ پیغام پہنچ نہیں سکا ہے، وضاحت نہیں ہو سکی. تو امید رکھتے ہیں کہ اب شرطیہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. شرطیہ ہوتا کیا ہے، کیا چیز کس کے ساتھ مشروط ہوتی ہے؟ تالی کا اسناد مقدم کے اسناد کے ساتھ مشروط ہوتا ہے. اب تالی کے اسناد بھی دو کیفیات ہیں، مقدم کے اسناد کے اندر بھی دو کیفیات ہیں. وہ کیفیات آپ خود بنائیں گے. مہم یہ ہے کہ تالی کا اسناد مقدم کے اسناد سے مشروط ہوتا ہے. ایجاب و سلب کا معیار یہی مقدم اور تالی کے درمیان جو آپ نے مشروط کہا ہے، اس کے اسناد کو مشروط کیا ہے اس کے اسناد کے ساتھ. تو اب اسناد نہیں دیکھنا، اس مشروط کو دیکھنا ہے کہ واقعا مشروط ہے یا واقعا مشروط نہیں ہے. مشروط ہے تو موجبہ، مشروط نہیں ہے شرطیہ سالبہ. اور آگے پھر اس کی کیٹیگری خود بناؤ گے، اتصال ہے یا انفصال ہے. ترجمہ کر دیں پھر یا نہیں ہے اس کے ترجمے کی ضرورت؟ ہاں جی. وَإِلَّا فَشَرْطِيَةٌ سے یہاں سے مصنف کا قول وَإِلَّا فَشَرْطِيَةٌ، اللہ جو ہے یہ مرکبہ ہے. آئے تفسیریہ کے ساتھ اس نے اللہ کی تفسیر دی ہے. اے وَإِن لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ او نفی شیء عن شیء، اگر ایک شے کے ثبوت کا حکم دوسری شے کے لیے یا ایک شے کی نفی کا حکم دوسری شے سے نہ ہو تو وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے. فالقضیہ تو شرطیہ، جس کے اندر ثبوت شے لشے کا حکم یا نفی شے عن شے کا حکم ہو وہ ہم لیا،
جس کے اندر نہ ہو وہ شرطیہ. تو شرطیہ کے اندر جو حکم ہوتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ سواء. اب سواء کے ذریعے بیان کر رہا ہے وہ حکم جو اس کے اندر ہوتا ہے. کان الحکم بثبوت نسبات. ثبوت نسبات، یہ نسبت ہے تعالی والی نسبت جس کا میں نے ابھی نام اسناد رکھا ہے. بثبوت الاسناد علی تقدیر، یہاں تقدیر کے بعد یہاں حذف مانو کس کو؟ نسبت اخرى، ایک نسبت کے ثابت ہونے کا حکم لگایا جائے دوسری نسبت کے فرض کی بنا پہ. احسنت. دوسری نسبت کے فرض کی بنا پہ. تو آپ نے یعنی تعلیم میں جو نسبت ہے اس کے ثابت ہونے کا حکم لگایا ہے، لیکن اس شرط پہ لگایا ہے کہ جب مقدم والی نسبت جو ہے اس آپ کے موضوع کے لیے ثابت ہو تو. اب لفظ فرض سمجھ گئے ہو نا؟ تو فرض کے اندر پوری تشریح آ گئی. اچھا، یہ اشارہ ہو گیا اس کے موجبہ کی طرف. اور نفی ذالک الثبوت، یا اس کے ثابت ہونے کی، اس کے ثبوت کی نفی کا حکم لگایا جائے. وہ جو موضوع محمول کے درمیان ثبوت ہوتا ہے اس ثبوت کی نفی کا حکم لگایا جائے. مطلب یہ کہ تعلی کے اندر محمول کے موضوع سے منفی ہونے کا جو حکم لگایا ہے یہ اس فرض پہ لگایا ہے کہ جو فرض پہلے آپ نے مقدم کے اندر ملحوظ رکھا ہوا ہے وہ ایجابی بھی ہو سکتا ہے سلبی بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ او بالمنافات بین النسبتین، یا دو نسبتوں کے درمیان منافات کے پائے جانے کا حکم لگایا گیا ہو. او بسلب تلک المنافات، یا دو نسبتوں کے درمیان منافات کے سلب کا حکم لگایا گیا ہو. تو شارح کہتا ہے فل اولا، جو پہلا ہے یہ شرطیہ متصلہ ہے جس کے اندر ایک نسبت کا حکم دوسری نسبت کی فرض کی بنا پہ لگایا جاتا ہے، جہاں ایک نسبت دوسری نسبت کے ساتھ مشروط ہوتی ہے یہ متصلہ ہے. وثانی شرطیہ منفصلہ، اور دوسرے کو شرطیہ منفصلہ کہتے ہیں. شارح نے دراصل نا شرطیہ ایک شرطیہ ہے مقسم، اس کی آگے ہیں دو قسمیں متصلہ منفصلہ. پھر متصلہ دو ہیں موجبہ سالبہ، منفصلہ دو ہیں موجبہ سالبہ. کتنی ہو گئے؟ چار ہو گئے. دو متصلے دو منفصلے. شرطیہ ان کا ہے مقسم. تو اب اس مقسم کی وہ ایسی تعریف بنانا چاہتا تھا جو اس کی تمام اقسام کو شامل ہو جائے. تو اس کے پاس باضابطہ تعبیر نہیں تھی، یہ مختصر فکرہ نہیں تھا. تو اس نے پھر تعلی کے اندر تو پھر ثبوت اور نفی لے آیا ہے، مقدم کے اندر لفظ تقدیر لے آیا ہے تاکہ آپ اس تقدیر کے اندر دونوں حالات ایجاب اور سلب خود فرض کر لو. مختصر کرنے کا اس کے پاس یہی شارٹ طریقہ تھا. تو امید ہے کہ تحلیل کے بعد آپ یہ مطلب حاصل ہو گیا ہے، قضیہ شرطیہ سمجھ میں آ گیا ہے. وعلم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انا حصر القضیت، یہ اب جو بات آگے کہنے لگا ہے کوئی علمی بات نہیں ہے لیکن میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ بسیط سی بات ہے. حصر القضیت فی الحملیت والشرطیت علی ما قررہ المصنف حصر عقلی دائر بین النفی والاثبات. کہتے ہیں قضیہ تقسیم کیا ہے اس نے پہلے شرطیہ اور حملیہ کی طرف، ٹھیک ہو گئی بات. پھر شرطیہ آگے تقسیم کیا ہے اس نے متصلہ اور منفصلہ کی طرف. تقسیم کیا نہیں ہے لیکن وہ اس کی عبارت سے تقسیم ظاہر ہو گئی ہے. کتنی تقسیمیں ہو گئی؟ دو تقسیمیں ہو گئی. ایک قضیہ کی حملیہ شرطیہ کی طرف، دوسری شرطیہ کی متصلہ. کہتے ہیں جو پہلی تقسیم ہے نا حملیہ کی قضیے کی حملیہ اور شرطیہ کی طرف، یہ تقسیم حصر عقلیہ ہے. حصر عقلی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ اما اور اما یا اما اور او کے ذریعے، اما اور بین النفی والاثبات، اس کو نفی اور اثبات کے ذریعے اما اور او کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے. اور جو شرطیہ کی تقسیم ہے نا متصلہ اور منفصلہ کی طرف، یہ اس نے اما اور او کے ساتھ بیان نہیں کی. جب نہیں کی تو پھر یہ حصر عقلی نہیں، یہ حصر استقرائی ہے. ایک حصر عقلی ہوتا ہے، ایک حصر استقرائی ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ حصر استقرائی میں گنجائش ہوتی ہے مزید کوئی اور چیز سامنے آ جائے،
مگر ہمارے استقرا کا دائرہ جہاں تک گیا ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ دائرے کو جو ہے وہ محدود کر کہا بھئی یہ ہے بس امکان موجود رہتا ہے، لیکن حصر عقلی جو ہوتا ہے وہ امکان کا دروازہ بند کر دیتا ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ممکن ہی نہیں۔ تو اب وہ یہ کہنا صرف یہ چاہتا ہے کہ حملیہ اور شرطیہ یہ دو قسمیں جو ہیں یہ حصر عقلی ہیں، آپ قضیے کی کوئی تیسری قسم ایجاد نہیں کر سکتے، لیکن شرطیہ کی دو قسمیں ہیں کہ ایک متصلہ ہوتا ہے ایک منفصلہ ہوتا ہے، یہ حصر استقرائی ہے۔ تیسری قسم بھی اگر کوئی جینیس پیدا ہو جائے اور وہ کہیں سے کوئی تیسری قسم تلاش کر کے لے آئے، امکان کا دروازہ کھلا ہے اگرچہ وقوعاً ملی نہیں ہے۔ قولہ مقدماً، پہلے جو اس کو مقدم کہتے ہیں، کیوں؟ لتقدم ہی پھر ذکر، چونکہ ذکر میں وہ مقدم ہوتا ہے، اور دوسرے کو تالی کہتے ہیں کیونکہ وہ پہلے کی اتباع کرتا ہے۔ تالی کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کرنے والے کو، پیچھے پیچھے چلنے والے کو تالی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جزا جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی شرط کی اتباع کرتی ہے، اس لیے اس کو تالی بولتے ہیں۔ یہاں تک جی ایک مطلب تمام ہوا ہے۔ آج کا درس شروع کریں، پھر سلوات پڑھو نا۔ اور کالج یونیورسٹی میں چائے کا وقفہ ہوتا ہے، ہمارے پاس سلوات کا وقفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سلوات سے ہم لوگ جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ماحول ہے نا اپنا۔ آج کا درس یہ ہے جی، قضیہ تقسیم ہوتا ہے، اور یہ تقسیم جو ہے قضیہ حملیہ کی ہے، قضیہ شرطیہ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قضیہ شرطیہ کے اندر یہ تقسیم آئے گی لیکن الگ سے بیان ہوگی۔ فی الحال اس تقسیم کا مقسم کیا ہے؟ قضیہ حملیہ، ٹھیک ہے جی؟ تقسیم کا خلاصہ کچھ یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع معمول تو سمجھتے ہو نا؟ قضیہ حملیہ کا موضوع یا جزئی ہوگا یا کلی ہوگا، دو حال سے خالی نہیں ہے، کہ کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے۔ زائدون قائمون الانسان عالم، ٹھیک ہے؟ زائدون قائمون، اس میں قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہے، الانسان عالم، قضیہ حملیہ میں اس کا موضوع کلی ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ قضیہ حملیہ کا موضوع اگر جزئی ہو، جزئی کو شخص بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شخص یا شخص، اردو میں شخص۔ اچھا، تو موضوع جزئی ہو یا شخص معین ہو، جزئی شخص معین ہی ہوتا ہے نا؟ شخص کو شخص اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مشخص ہوتا ہے، اور تشخص کام ہی اس کے معین ہونے کا دیتا ہے۔ مشخص ہے یعنی معین ہے، شخص یعنی جو چیز مشخص ہو معین ہو، تو جزئی کیا ہوتی ہے؟ مشخص ہوتی ہے۔ تو جزئی کا ہو یا شخص کا ہو، ایک ہی چیز ہے، اور یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ لفظ گزر چکا ہے، مع تشخص ہی، تو اس کی تشریح کیا کی ہے شاعر نے، عبداللہ صاحب نے؟ اے مع جزئیات ہی، احسن، پہنچ گئے نا؟ تو شخص اور جزئی لفظ دو ہیں، چیز ایک ہے۔ موضوع جزئی ہے، مثال کیا دیا ہم نے؟ زائدون قائمون۔ کہتا ہے قضیہ حملیہ کا موضوع یا جزئی ہوگا مہدی صاحب، یا قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہوگا۔ اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہے تو ایسے قضیہ حملیہ کو قضیہ شخصیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شخصیہ کہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ لفظ ہم بولتے ہیں یار ہمارا یہ شخصی میٹر ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات ہم دو کے درمیان محدود ہے، یا یہ ہم دونوں سے مختص ہے، یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، آپ مداخلت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یار یہ موبائل علامہ صاحب آپ کا ہے؟ جی جی جناب، ہمارا اپنا شخصی موبائل ہے۔ یہ شخصی کیوں بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟
اختصاص ہے، مطلب یہ کہ اسی معین شخص کا یہ۔ تو اردو میں بھی یہ قضیہ شخصیہ بولا جاتا ہے، جب کوئی ذاتی ہو کسی کی چیز یا اس کی اپنی شخصی ہو تو وہاں یہ تعبیرات بولی جاتی ہیں۔ تو قضیہ شخصیہ کا اردو محاورہ بھی ذہن میں آ گیا نا۔ تو قضیہ شخصیہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی ہو، شخص معین ہو۔ ایک قضیہ سمجھ آ گیا ہے، اتنی ہے اس میں، زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قضیہ شخصیہ سائڈ پہ رکھو۔ اب آ جاؤ دوسری قسم میں۔ دوسری قسم کا کیا ہے؟ قضیہ حملیہ کا موضوع دیکھ رہے ہیں، محمول نہیں، ابھی محمول میں بحث نہیں چل رہی، کس میں بحث چل رہی ہے؟ ساری موضوع میں، کیونکہ یہ تقسیم جو ہے باعتبار موضوع ہے۔ موضوع کیا ہے جی؟ کلی ہے۔ کہتا ہے جب موضوع کلی ہو تو پھر دیکھنا ہوگا محمول کا اسناد اس کلی کے مفہوم ذہنی کی طرف جا رہا ہے، جس مفہوم کو ہم مفہوم طبیعی کہتے ہیں، یا اس محمول کا اسناد اس کلی کے افراد اور مصادیق کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک بنایا ہے نشان؟ ڈیزائن ٹھیک ہے، مناسب ہے، آسان ہے نا؟ محمول کا اسناد پتہ چل جاتا ہے نا، محمول جو ہے یہ اگر وہ افراد کی صفات میں سے ہو تو پھر افراد کی طرف پلٹے گا، اگر وہ مفہوم کی صفات میں سے ہو محمول تو پھر وہ مفہوم کی طرف پلٹ جائے گا۔ تو آپ کے پاس اب موضوع کلی ہے تو دو آپشن ہو جائیں گے، دیکھنا ہوگا کہ یہ محمول اس موضوع کے مفہوم کی طرف جا رہا ہے، جس مفہوم کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کلی طبیعی یا مفہوم طبیعی، یا اس کے خارجی افراد کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وہ محمول کا اسناد جا رہا ہے اس کلی کے مفہوم طبیعی کی طرف، اسے کہتے ہیں قضیہ طبیعیہ۔ کیا بولتے ہیں؟ مثال کیا ہے؟ الانسان نوع یا الانسان کلی احسنت، الحیوان جنس، تو جنس نوع کلی الی آخرہ، یہ ساری مثالیں محمول کدھر جا رہا ہے؟ موضوع کے مفہوم کی طرف۔ موضوع کے مفہوم کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کلی ہے، مفہوم کو کہہ رہے ہو کہ وہ مفہوم لو ہے، ٹھیک ہے؟ یہ افراد کو کہہ رہے ہو، بات ہے یہ بات؟ اچھا، اور یہ دو قضیے ہو گئے۔ جو تیار ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا، جو گڑ بن جائے اس کو سائڈ پہ کر دو، یہ دو اب ہمارے پاس قضیے تیار ہو گئے۔ دوسری صورت کیا تھی؟ دوسرا آپشن کیا تھا؟ محمول کا اسناد خارجی افراد کی طرف جا رہا ہے۔ موضوع کلی ہے ملک صاحب، اور محمول کا اسناد کدھر جا رہا ہے؟ یہ دو، اب دو چیزیں ہیں، موضوع کلی ہے ایک چیز، نمبر دو محمول کا اسناد کدھر جا رہا ہے؟ اس کے افراد کی طرف جا رہا ہے۔ کہتا ہے اس کے اندر پھر دو صورتیں ہو جائیں گی۔ وہ محمول، اس محمول کا حکم آپ نے اس کلی کے جن افراد پر لگایا ہے، ان افراد کی مقدار آپ نے بیان کی ہے یا ان افراد کی مقدار بیان نہیں کی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ افراد جو ہیں تو افراد کی مقدار بھی تو معلوم ہونی چاہیے نا۔ قضیے کے اندر آپ نے ان افراد کی مقدار کو بیان کر دیا ہے، جتنی مقدار پر اس محمول کا آپ نے حکم لگایا ہے، یا آپ نے مقدار کو بیان نہیں کیا ہے۔ دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس۔ تو پہلے اس کا جو ہے وہ راس المال محفوظ کرو، نمبر ایک موضوع کلی ہے، نمبر دو محمول کا اسناد موضوع کے افراد کی طرف جا رہا ہے، یہ دو پوائنٹ محفوظ ہو گئے۔ اب آ جاؤ، آپشن بنے گے دو۔ وہ افراد جن کی طرف محمول کا اسناد جا رہا ہے، ان افراد کی مقدار آپ نے بیان کی ہے یا بیان نہیں کی؟ اگر بیان کی ہے تو اسے کہتے ہیں محصورہ۔ حصر کا معنی ہوتا ہے گنتی، مقدار جب بیان ہوگی تو گنتی ہو گئی، اور آپ نے مقدار بیان نہیں کیا ہے اسے کہتے ہیں محملہ۔ محمل کا لفظ نکلا ہے اہمال سے، بے پرواہی کیا آپ نے، ضرورت محسوس نہیں کیا آپ نے، مقدار کو بیان کرنا آپ نے ضروری نہیں سمجھا۔ حکم تو محملہ میں اور محصورہ میں صرف ایک ہی فرق ہے، حکم محملہ میں بھی افراد پہ ہوتا ہے، محصورہ میں بھی افراد پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ محملہ میں آپ نے ان افراد کی مقدار بیان نہیں کی،
کہ اس کلی کے جمیع افراد پہ حکم لگایا ہے یا بعض پہ لگایا ہے، اور محصورہ کے اندر مقدار کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ جمیع افراد ہیں جن پہ ہم یہ حکم لگا رہے ہیں یا بعض افراد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الطالب ناجحون، ٹھیک ہے؟ ناجح طالب کا مفہوم ہوتا ہے یا مصداق ہوتا ہے؟ تو ناجح کا اسناد کدھر جا رہا ہے؟ طالب کے مصداق کی طرف، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ایک چیز کلیئر ہوگی نا، مصداق کی طرف طالب کلی ہے جزئی ہے؟ کلی ہے، تو 2 پوائنٹ سمجھ آ گئے نا، موضوع کلی بھی ہے، محمول اس کے افراد کی طرف بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب تیسری چیز معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا یہ محصورہ ہے یا معاملہ ہے۔ کتنی طالب علم ہیں جو ناجح ہیں جی؟ بیان نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے مقدار آپ نے بیان نہیں کیا ہے، تو معاملہ ہو جائے گا، اور اوپر آپ کل لگا دو، کل طالب ناجح، مقدار معلوم ہو گئی نا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ یہ محصورہ ہو جائے گا۔ لیے جیجے جناب، یہ حق 4 یار ہیں جو ہم نے آپ کو صبح بتایا، 4 قضیے پورے ہو گئے ہیں نا، اور جس طریقے سے ہم نے ان کا جو ہے وہ ایک جدول بنایا ہے، ڈیزائن بنایا ہے، عام فہم ہے، کوشش کی ہے ہم نے مطلب آپ تک پہنچے۔ جب 4 ہوں تو ان میں کام ایک ہے، 4 والے عدد میں ایک ہی کام کرو۔ اچھا جی، قولہ والموضوع، ادھر سے ہے نا، پہلے مصنف کی بات پڑھوں یا شارح کی پڑھوں؟ شارح کی بات سے پڑھنے لگا ہوں، ٹائم تمام ہو گیا ہے۔ ھذا تقسیم للقضیات الحملیات، یہ تقسیم قضیہ حملیہ کی ہے، تو پھر تقسیم کا موضوع کون ہو جائے گا؟ قضیہ حملیہ۔ اور یہ جو تقسیم ہے بے اعتبار الموضوع ہے، قضیے کے اندر کتنی اجزاء ہوتے ہیں؟ 3، موضوع، محمول، نسبت، ان تینوں اجزاء کے اعتبار سے تقسیمات آئیں گی۔ فی الحال جو تقسیم ہے یہ کس حوالے سے ہے؟ موضوع کے اعتبار سے۔ وَلِہَذَا، اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ چونکہ یہ تقسیم موضوع کے اعتبار سے ہے، اس وجہ سے لوحظا فی تسمیات الاقسام حال الموضوع، اقسام کا نام رکھنے میں موضوع کی حالت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، یعنی موضوع کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پھر اس اقسام کے نام وضع کریں گے۔ فَيُسَمَّى مَا هُوَ مَوْضُوعُهُ شَخْصٌ، جس قضیے کا موضوع شخص ہے اس کا نام ہم شخصیہ رکھیں گے، اور جس کا موضوع جیسا ہے اس کا نام ہم ویسا رکھیں گے، ٹھیک ہے نا ترجمہ؟ وَمُحَصَّلُ التقسیم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان الموضوع اما جزئی حقیقی، جزئی کے ساتھ حقیقی بھی اس نے لگایا ہے، وضاحت ہو جائے تاکہ آپ کا ذہن جزئی اضافے کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ آگے جو ہے وہ جزئی کا مد مقابل کلی لا رہا ہے۔ جزئی حقیقی ہوگا جیسا کہ ھذا، ھذا کا اشارہ جب کرو گے تو وہ جزئی حقیقی رہے گا یا کلی ہو جائے گا؟ ھذا استعمال میں آنے کے بعد وہ جزئی ہو جاتا ہے، استعمال میں دونوں قائل ہیں کہ یہ جزئی ہوتا ہے، ایک مقام استعمال ہے، ایک مقام وضع ہے۔ ھذا کے اندر جو اختلاف ہے وہ مقام وضع میں ہے، مقام استعمال میں دونوں متفق ہیں کہ یہ جزئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جریہ العباس؟ صحیح پڑھا نا، ورنہ سے کریے آپ۔ ھذا انسان یا زید عالم، او کلی، یا موضوع کیا ہوگا؟ ایک قضیہ واضح ہو گیا نا، او کلی، یا دوسرا آپشن ہے، یا کلی ہوگا۔ وعلی الثانی، دوسرا آپشن کون سا؟ کلی ہے۔ فَإِمَّا أَن يَكُونَ الْحُكْمُ عَلَى نَفْسِ حَقِيقَةِ هَذَا الْكُلِّ، اس محمول کا حکم اس کلی کی نفس حقیقت پر لگایا گیا ہوگا۔ کلی کی نفس حقیقت کیا ہوتا ہے؟
حقیقت کی لفظ ہٹا کے یہاں طبیعت لیا. کلی کی طبیعت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مفہوم. وہ جو مفہوم ہے اس کو آپ وہی کلی کی حقیقت ہوتا ہے, وہی کلی کی طبیعت ہوتا ہے. اس لیے اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ کلی طبیعی یا مفہوم طبیعی. تو اس کو آپ آسان یوں کہہ سکتے ہو, اما ان یکون الحکم علی طبیعت الکلی او علی المفہوم الطبیعی للکلی. کلی کے مفہوم طبیعی پر حکم لگایا گیا ہوگا, او علی افراد ہی, یا اس کلی کے افراد اور مصادیق پر حکم لگایا گیا ہوگا. دو آپشن ہیں. وعلی الثانی, پھر ان میں سے دوسرے آپشن میں آ جاؤ. دوسرا آپشن کیا ہے؟ افراد پر حکم لگایا. فَإِمَّا أَنْ يُبَيَّنْ كَمِيَّةُ الْأَفْرَادِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهَا, جن افراد پہ حکم لگایا گیا ہے وہ افراد ہیں محکوم علیہ. محکوم علیہ یعنی جن پہ حکم, ان افراد کی کمیت, کمیت یعنی مقدار بیان کی گئی ہے. بھئی کیسے بیان کی جا سکتی ہے مقدار؟ بے بیان ہے, بے ان یبین ان الحکم علی کلھا او علی بعضھا. بھئی کمیت کے بیان کرنے سے ہماری مراد یہ ہے, بے بیانیہ ہے, یہ ہماری مراد یہ ہے کہ بیان کیا جائے قضیے کے اندر کہ حکم آپ نے اس کلی کے جمیع افراد پہ لگایا ہے یا بعض افراد پہ لگایا ہے. تو واپس آؤ, دو آپشن بناؤ. پہلا آپشن کیا ہے؟ ان افراد کی کمیت کو, محکوم علیہ افراد کی کمیت کو بیان کیا گیا ہے, او لا یبین ذالک, یا محکوم علیہ افراد کی کمیت کو بیان نہیں کیا گیا. بل یحمل, بلکہ کمیت کے بیان کو محمل چھوڑ دیا گیا ہے. اچھا, تو شارح فرماتے ہیں کہ چار آپشن اب ہم بیان کر چکے ہیں, تو گنتی وائز اب نام سنو. فالاولی شخصیتن, پہلے کا نام شخصیہ ہے. والثانی طبیعیتن, طبیعیہ ہے. والثالثۃ محصورتن, محصورہ ہے. والرابعۃ مہملتن, چوتھے کا نام مہملہ ہے. یہاں تک تقسیم کا خلاصہ مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آگے پھر سلیکشن دے گا محصورہ کی, اور محصورہ کلیہ کیا ہوتا ہے, جزیہ کیا ہوتا ہے, اور اس کے حصر کے لیے موجبہ اور سالبہ کے لیے کون سے الفاظ ہیں جو اس کے حصر کو بیان کرتے ہیں. الی آخری یہ نقطہ جو ہے کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.